پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس ود خالد محمود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان عارف۔ آج ہمارا ولز اینڈ ٹرسٹ کے حوالے سے یہ ایک اور پروگرام ہے، یعنی پچھلا پروگرام جو تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کالز کی پچھلے پروگرام میں اور بہت سارے لوگوں نے سوالات چھوڑے۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ماہر چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر اور جو اپنے شعبے کے کوالیفائڈ پروفیشنل ہیں جناب خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، ٹرسٹ کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن تھی لوگوں کی، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ٹرسٹ جو ہے اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، ول سے اس کا کیا تعلق ہے، آپ نے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بلڈ لائن پروٹیکشن سے کیا تعلق ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے۔ اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم پروگرام کے پہلے حصے سے ٹیلی فون کالز لیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بہت ساری کالز ہم نہیں لے سکے تھے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کیجئے، پھر ہم چلتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کی ٹیلی فون کالز کی طرف۔ شکریہ۔ یہ تھوڑا سا میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں۔ پچھلا جو پروگرام تھا کہ ٹرسٹ کے حوالے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو ایسے موقع ہیں جہاں ٹرسٹ آپ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے فائدے آگے ہم ذکر کریں گے۔ ایک ہے لائف ٹائم میں آپ کوئی ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈسکریشن ٹرسٹ لائف ٹائم میں کوئی پراپرٹی کوئی کیش آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ کے بچے ہیں اوور 18 ان کے لیے، اور عام طور پر یہ کافی پاپولر ہے، لوگ ان کے لیے اسکول فی پلاننگ کے لیے اور بہت سارے اور معاملات کے لیے لائف ٹائم میں آپ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور دوسرا جو ہے کہ آپ اپنی ڈیتھ کے اوپر بھی ٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم ذکر کیا تھا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے بھی آپ کی ول کے تھرو آپ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس پروگرام میں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ٹرسٹ آپ اپنی ول کے اندر لکھتے ہیں، اچھا، وہ نارملی دو قسم کے ٹرسٹ ول کے اندر لکھتے ہیں، لائف انٹرسٹ ٹرسٹ اور ڈسکریشنری ٹرسٹ۔ اچھا، جو ڈسکریشنری ٹرسٹ ہے آج وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ اس کو بلڈ لائن پروٹیکشن یا بلڈ لائن ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح بلڈ لائن ٹرسٹ جو ہے پروٹیکشن وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ اگر آپ سے ہسبینڈ وائف ہیں اور آپ نے ایک مرر ول لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مرر ول کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ ولز ہیں۔ جب ہسبینڈ خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو ہر چیز وائف کو چلی جائے، ٹھیک، جب وائف فوت ہو جائے تو ہسبینڈ کو چلی جائے، ٹھیک۔ تو اس صورتحال میں جب سیکنڈ ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پراپرٹیز ہیں، جو آپ کے کیش ہے، وہ آپ کے بچوں کو ڈائریکٹلی نہ جائے۔ اچھا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرض کریں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی آپ کے بچے رسپانسیبل نہیں ہیں، یا آپ کے بچے جب وہ لے لیں گے اگر ڈائریکٹلی ان کو مل جائے، بڑے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، بینک بزنس میں کوئی مس ہیپ ہو جائے، بینکرپسی ہو جائے، تو اس صورتحال میں جو اگر ڈائریکٹلی پراپرٹی آپ نے ان کو دی ہوگی سیکنڈ ڈیتھ کے اوپر تو ان کے نام پر ہوگی، یا میرج بریک ڈاؤن ان کی ہو جائے تو وہ سیٹلمنٹ کا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اگر آپ نے ول کے اندر سیکنڈ ڈیتھ کے اوپر ایک ٹرسٹ قائم کیا ہوا ہے، جیسے جس کو آپ ول ڈسکریشنری ٹرسٹ بولتے ہیں، ٹھیک، یہ ایک پراپر ڈسکریشن ٹرسٹ کی فارم ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں مختلف ٹرسٹ ڈسکس کیے تھے، تو ایک پراپر آج کل ویری پاپولر ٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ٹیکس اور فیونرل ایکسپینسز اور لون نکال کے اس کی ویلیو فرض کریں 1 ملین، ٹھیک، اور سیکنڈ ڈیتھ کے اوپر وہ جو ہے پراپرٹی آپ اس ٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے 2 یا 3 بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ فار مائی ڈسینڈنٹس، اس میں آپ کے بچے آ جائیں گے، آپ کے گرینڈ چلڈرن آ جائیں گے۔ تو یہ ایک پورا آپ کا 125 ایئرز کے لیے ایک اس میں ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ ٹھیک، جیسے میں ذکر کیا اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے پروٹیکشن کے لیے ہے، لانگ ٹرم آپ کی جنریشنل پروٹیکشن کے لیے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو پراپرٹی ٹرسٹ کے اندر ہوگی اس کے اوپر دوبارہ 40% ٹیکس نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں 1 ملین ڈالا تھا اور آپ کے فرض کریں 2 بچے تھے اور بچے ہیں، اور آپ کا فرض کریں کہ ان کے پاس اپنے پراپرٹیز ہیں، اپنا ان کا اتنے الاؤنسز ہیں کہ ایسٹس ہیں کہ ان کے الاؤنسز 1 ملین سے اوپر ہیں، اگر آپ ان کو 2 بچوں کو 500,000 ایچ دے دیں گے تو وہ خود ان کا انہیریٹنس ٹیکس کا ایشو سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔
تو اگر ٹرسٹ کے اندر ہوں گے تو وہ ان کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں گنا جائے گا، جتنی دیر وہ چاہیں. ٹرسٹ کو ڈسمینٹل بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹیلی ویژن پروگرام میں ہم سارا ایلیبوریٹ نہیں کر سکتے، سچویشن کے مطابق اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ابھی ہمیں کسی نے کال کی پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام ختم کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ول لکھوانی تھی، کسی نے ہمارا ٹرسٹ بنا دیا. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹرسٹ بن گیا تو سمجھیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ان HMRC کی نظر سے چھپ گئی، اب وہ محفوظ ہو گئے. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب، لیکن کہنے لگے کہ خالد صاحب نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ یہ ٹرسٹ کیا ہے اور یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے فائدے نقصان کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالد صاحب نے جس طرح ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے اب ہمیں آسانی ہو گئی ہے، سہولت ہو گیا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹرسٹ کہاں بنانا چاہیے اور کہاں نہیں بنانا چاہیے اور اس کے کتنے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو یعنی ہمارے جو پروگرامز کا جو سلسلہ پہلے جب ہم نے اس سلسلے سے پہلے شروع کیے تھے پروگرام، اس میں ہم نے آغاز ہی یہیں سے کیا تھا ول اور ٹرسٹ سے. تو لوگوں کو اب تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو گئی ہے. اویئرنیس ہونے کے بعد انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ یہ غیر ضروری طور پہ ہمارا ٹرسٹ بن گیا تھا، اس کو ہم ڈسمینٹل بھی کر لیں. تو ابھی آپ نے ڈسکریشنری ٹرسٹ کے بارے میں بتایا، تو کیا یہ ہر چیز کو کور کرتا ہے یا یہ بھی ایک اس کے خاص ٹرمز کنڈیشن ہیں؟ ہاں، اس کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا لائف ٹائم میں بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنی لیونگ ٹرسٹ بنا لیں. لیونگ ٹرسٹ کی ڈیفینیشن کو بہت مس یوز میرے خیال میں ہوئی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے جن کے ایسٹس جو ہیں ان کی ویلیو بہت کم ہے، فرض کریں 325,000 پاؤنڈ سے بھی کم ہے، ان کو لیونگ ٹرسٹ کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں ایک پروگرام کریں گے. ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ سوٹیبل ہو. جن کی پراپرٹیز کی ویلیو آج کل بہت زیادہ، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں خاص طور پر بہت، یہ دونوں بڑے شہروں میں پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے، ان کے لیے لائف ٹائم میں لیونگ ٹرسٹ وغیرہ بنانا بہت فیٹل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ لائف ٹائم کی ذکر کر لیں ڈسکشن ٹرسٹ، اس میں ازیوم کریں کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے 1 ملین پاؤنڈ، ہسبینڈ وائف اون کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ لیونگ ٹرسٹ بنائیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹرسٹ میں پراپرٹی ڈالی، ٹرسٹ بنایا، اس کو فلاں فلاں فیملی ٹرسٹ کہہ کے اس میں پراپرٹی ڈال دی. اب 650,000 پاؤنڈ تک تو جو الاؤنسز ہیں ہسبینڈ وائف کے لائف ٹائم میں، اس ویلیو تک تو اس کے اوپر کوئی ٹیکسز کا ایشو نہیں تھا. جب آپ پراپرٹی ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں لائف ٹائم میں پراپرٹی، اس کے 2 کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر مورگیج نہیں ہے. پہلا ہے کیپٹل گین ٹیکس. چونکہ آپ کی پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ہے، اس کی ڈسپوزل ہوئی ہے ٹیکنیکلی، جب آپ ڈالیں گے ٹرسٹ کے اندر تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس 0 ہوگا. تو یہ تو بات درست ہوئی. آگے آ جائیں انہیرنٹنس ٹیکس. تو ان کو جب اس کی ویلیو 1 ملین تھی اور 650,000 تک اس کے الاؤنسز جو تھے وہ ان کو ملنے ہیں ہسبینڈ وائف کو، اس اماؤنٹ تک تو انہیرنٹنس ٹیکس 0 ہے. لائف ٹائم انہیرنٹنس ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیتھ کے اوپر نہیں، لائف ٹائم ہے. جو ریمیننگ 350,000 پاؤنڈ تھے اس کے اوپر ان کو 20% لائف ٹائم انہیرنٹنس ٹیکس ڈیو تھا. وہ پے نہیں کیا. اب وہ اگر ڈسمینٹل بھی کریں، ان کو جب ایگزٹ پراپرٹی ہوگی تو کیپٹل گین کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. اگر بہت پہلے کی ہوئی تھی پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی تو ان کا چونکہ پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ریلیف اب اویلیبل پراپرٹی کا جو ٹرسٹ کے اندر چلی گئی تھی وہ نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر جتنی ویلیو اپ لفٹ ہوئی، 1.2 ملین ہو گئی تھی، آپ نے بہت پہلے ڈالا تھا، جو 200,000 سے اس کے اوپر کیپٹل گین بھی ہوگا جب آپ ڈسمینٹل کریں گے. اور جو ایگزٹ چارج ہوتا ہے ڈسکریشن ٹرسٹ کا، وہ بھی اس کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. اس ٹائم پر HMRC پوچھ سکتا ہے کہ صاحب جب آپ نے پہلے پراپرٹی ڈالی تھی اس پر 350 ایکسٹرا تھے، اس کا ٹیکس کس نے پے کرنا اور کب پے کرنا ہے. اس کے اوپر پینلٹی لگ سکتی ہے، انٹرسٹ لگ سکتا ہے. جو لیونگ ٹرسٹ کا ایک میکینکس تھا وہ بہت کم ویلیو ہو سکتا ہے وہ سوٹیبل ہو. اس کے لیے کہا گیا جناب کہ جناب وہ جو کیئر فی کے لیے آپ کر لیں. اگر آپ نے ٹرسٹ اس مقصد کے لیے بنایا کہ کیئر فی کا آپ کو مسائل نہ ہوں، تو اینٹی اوائڈنس ہے، ڈیلیبریٹ ڈیپریویشن رولز ہیں، اس کے مطابق وہ آپ کا پھر بھی آپ کی پراپرٹی کونسل، لوکل کونسل اس کے اوپر وہ لے سکتی ہے. اچھا خالد صاحب، کسی نے مجھے فون کیا اور پچھلی دفعہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک ول لکھوا لی سادہ سی، پھر اس
سولیسٹر کے ذریعے. پھر اس ول کو ہم کسی ایڈوائزر کے پاس لے گئے کہ اس نے کہا جس میں ٹرسٹ بھی بنا لیں. اچھا اب سولیسٹر کو نہیں پتا کہ جو ٹرسٹ ہے یا یہ جو معاملات ہیں ان کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہیں. جس نے ٹرسٹ بنا دیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ٹیکس پلاننگ کے سلسلے میں کیا قباحت ہیں. انہوں نے کہا خالد صاحب نے ہمارے سارے مسائل حل کر دیے ہیں. ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے نا جس طرح سے. تو یہ بڑی سہولت بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 3-4 جگہوں پہ جا کے اپنے مختلف مسائل ایک کے پاس لے کے جائیں پھر دوسرے کے پاس لے کے جائیں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں بڑی آسانی اور سہولت ہو گئی ہے. بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے لوگ ہولڈ بھی کیے میں ٹیلی فون لائن پہ. آپ کی تعریف میں بعد میں کروں گا, پہلے میں ٹیلی فون کال لے لیتا ہوں. دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو. Hello. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ My name is Mr. Sandhu. Basically, I'm seeking, it's the first time I'm watching this program, Trust and Tax. Basically, I'm a widower. I'm in my late 60s. You know, we both of us, the wife and myself, had mirror wills. Obviously, you know, once wife, you know, she passed away very suddenly a few years ago. So, you know, I inherited everything, you know. Okay. I'm aware of the IHT allowance of 325k. So what is your question? You know, it adds up to, with the second death, 650. Now, I have assets. I have apart from my home, I have another home, and the value of the both properties relate to, I would say, probably about 700,000, and I've got funds, the rest of the funds, pensions and so forth, assets at least 300k. Right. So what I want to know basically is, you know, I want to update my will, but can I bequeath? I've given some money to my son, basically virtually to the value of the other property that I have. Can I bequeath one of the, not my main home, the other property to my daughter, as that will basically, you know, I've always given 50% to my son and daughter who are adults. Okay. You know, but how can I basically prevent my son-in-law having that part so that he doesn't inherit? Do I have to make a discretionary will or a trust in order to prevent that? Okay, that's fine. I put your question in front of Khalid Mahmood Saab. Maybe he needs to ask some more questions. Just stay online and Khalid okay. Saab replying your question, answering your question. Yeah. Okay, I appreciate that. Thank you. Yes, I need to know a little bit more about, as you mentioned, you had a mirror will and whether probate was done in the first death. And if it's not, we would like to see whether your Mrs. allowance is still available. They should be available if assets are transferred to you at that time and those allowances not being utilized. So I think generally, if your assets are below 1 million and you got, depending when your wife actually passed away, if it's after 2017, then resident rail rate band, certain part still will be available, plus £325,000 also available, depending. So I think you can contact me later on. I need a little bit more details. Then I can tell you how you could transfer or gift your second property to your son or son-in-law more tax efficiently, still utilizing your Mrs. which she passed away, their allowances and your allowances. No problem whatsoever. As I say, my wife passed away in 2015, and I'm aware of the 7-year rule as well, you know, in terms of that one has to survive 7 years before the assets, you know, that comes out of your assets, you know. But please ask me any question that you need to so that the situation can be clarified. Yes, as I said, if you can leave your telephone number and name in the studio, then I probably ring you later on tomorrow and we can clarify and then I can advise you further. I think you have got answer of your question and if there is anything else, he will contact you later on. خالد صاحب بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی تھی تو وہ اس طرح کا انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی یا اپنے ایسٹس ٹرانسفر کر دیں لیکن کوئی ایسی پابندی لگا دیں
کہ اپنے بیٹوں کی بہوؤں کو یا اپنی بیٹیوں کے جو ہسبینڈ ہیں یعنی ان کے جو داماد ہیں ان کو اس میں سے کم جو ہے، تو ایسی کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے ٹیکس پلاننگ میں یا ٹرسٹ بناتے وقت اس کی کوئی نشاندہی کی جا سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہوتا ہے؟ بالکل ممکن ہے. جیسے میں ذکر کیا بلڈ لائن پروٹیکشن ٹرسٹ ایگزیکٹلی اٹ ول سرو فار دس سیم تھنگ. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں آپ لکھیں کہ میرے بینیفیشری کون ہیں. اچھا. اگر ڈسینڈنٹ لکھ دیا تو آپ کے بچے اور ان کے آگے بچے ہوں گے، تو آٹومیٹکلی جو اسپاؤز ہیں ان کے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ ون آف دا پروٹیکشن ٹرسٹ بلڈ لائن ٹرسٹ کافی پاپولر ہے، اس کو کافی اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وتھ خالد محمود جاری رہے گا. وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے اور خالد صاحب سے مزید بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وتھ خالد محمود کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرسٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو ول کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس پہ، اور بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ بھی ہیں. آغاز کرتے ہیں ٹیلی فون کال سے ہی اور پھر خالد صاحب کے سامنے کچھ اور سوالات رکھیں گے. ہیلو. جی ریاض بول رہا ہوں ونزر سے. جی ریاض صاحب. چھوٹا سا سوال ہے. جی فرمائیے. مجھے ایک این جی او بنانی ہے جو کہ ویلفیئر کا کام کرے، تو اس سلسلے میں مجھے پتہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہوگا مجھے. این جی او بنانی ہے. اگر این جی او بنا رکھی ہے تو اس سلسلے میں کوئی ٹیکس پلاننگ یا کچھ وہ خالد صاحب جواب دے سکتے ہیں، لیکن بنائی کس طرح جا سکتی ہے اس سلسلے میں شاید تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر سکیں وہ. شکریہ. یہ بھی ایکچولی آج کل پرابلم یہی ہے کہ آن لائن سارے دفتر تو بند ملتے ہیں مجھے. ٹھیک. اور یہ ان حالات میں لوگوں کی مدد کرنا وہ بھی ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ جواب سنیے ان کا، وہ بتاتے ہیں آپ کو. جی اچھا جی. این جی او کے لفظ سے میں اس کی ٹرمینالوجی تھوڑی چینج کر دیتا ہوں. یو کے میں آپ اس کو چیریٹی اگر بنا لیں. جی وہی چیریٹی ہے. چیریٹی بھی ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کا جو ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک، چیریٹی بھی ایک ٹرسٹ ہے. اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ ایک بیسک ٹرسٹ ڈیڈ سے چیریٹی بنا کے چیریٹی کمیشن میں رجسٹر کر سکتے ہیں، اور اس کو بعد میں آپ ایچ ایم آر سی میں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. دوسری اس کی طریقہ ہے کہ ایک چیریٹی کمیشن نے ایک نیا ڈاکومنٹ دیا ہے، انکارپوریٹ آرگنائزیشن اس کو بولتے ہیں، اس کے تحت بھی ہو سکتی ہے اور لمیٹڈ کمپنی بھی بن سکتی ہے. 3 اس کے طریقے ہوتے ہیں، وہ چیریٹی کمیشن کے ویب سائٹ پر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ چیریٹی کمیشن میں رجسٹر کر لیں، آپ کا منیمم جو انیشیل کلیکشن ہونی چاہیے وہ میرا خیال ہے کہ 5000 منیمم ہونی چاہیے. اس سے کم ہو تو وہ رجسٹر 5000 سالانہ شروع میں. اچھا. تو وہ ہو جائے تو آپ آسانی سے رجسٹر کریں. 2 منیمم یا 3 ٹرسٹی بنائیں اور پھر آپ اس کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر اس میں فائدہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ رجسٹر چیریٹی کو اپنے ڈونیشن دیں گے ان کو تو فائدہ 20% ٹیکس پیئر ہیں، تو ان کا جو ٹیکس انہوں نے دیا ہوگا آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں. فرض کریں کسی نے اگر آپ کو 100 پاؤنڈ دیے ہیں تو آپ 25 پاؤنڈ اوپر چیریٹی کلیم کر سکتی گفٹ ایڈ کے تحت. اگر 40% ٹیکس پیئر ہے پھر بھی چیریٹی کلیم کرے گی 25 پاؤنڈ، لیکن جو ڈونر ہے اس کو بھی مزید تقریباً 18% ریفنڈ ان کو بھی ملے گا. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے. آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ چیریٹیبل کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو این جی او کہہ لیں بے شک، لیکن چیریٹی کمیشن میں چیریٹی رجسٹر کریں اور پھر اس کو آپ چلا سکتے ہیں. شکریہ. چلیے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو. ہیلو. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ I was asked to wait. My question is similar to previous caller. It's similar to that we are husband and wife. We have reached past 60 years of age. We got a property which is the value has gone up drastically over the period, and we got a small saving as well. And so it would for inheritance tax threshold will be about that. Now we would like to partial gift the property we're living in. We're going to give it to partially half of it to our 2 daughters. Okay. So
So me, my husband, and 2 daughters will have 25%. Now, my question is, if we gift it to our daughters, can we continue living in that property? And if it's okay to live, or will there be tax implication to our daughters? Okay, that's fine. We got your question. I think it's very interesting. What's the value of the property? What's the value of property? I believe it's over 800. Okay, 800,000. It could be 900 a little bit, because the other properties going around in this area is going about 850, 900. So it could be about that. Okay, that's fine. Stay on the line. Maybe he needs to ask something else. Ji Khalid Saab. Okay, thank you. I did mention similar question a few programs before. If you are giving a gifting part of the property to your son or daughter, you have 2 daughters, then and you would like to continue to live in that property, unfortunately that will be a gift with reservation. Its anti-avoidance rule will apply unless your daughter, if they are living with you, they contribute living expenses, and there are certain other rules they have to follow. It's clearly mentioned on HMRC website. And if they are not living with you and they're living elsewhere, then you're supposed to pay them market rent to your daughters for living in the whole property and utilizing it, and they have to pay income tax on that rental income. So therefore, probably you need professional advice. This one, it is possible you can gift part of the house to your daughters, but you probably need some tax planning advice or proper advice. If that is not done correctly, the property will remain part of your estate. 7-year clock will not start at all. So it will be continued part of your estate, and whole value will be part of your estate even you gift it. And therefore I probably recommend that you go to some chartered tax advisor or qualified professional who understand this mechanics. They can guide you properly. बिल्कुल ठीक है. I think you got the आपको जवाब मिल गया. अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है. हेलो. कॉल लेने से पहले अभी बल्कि किसी ने सवाल छोड़ा है. उन्होंने कहा जी इससे पहले आप हमने कई दफ़ा जब ट्रस्ट और विल्स की बात हुई, थोड़ी सी प्रोबेट के बारे में बताया था. ये प्रोबेट की थोड़ी सी हमें बताइए कि इसका क्या तरीक़ाकार है और इसकी बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं. हाँ, प्रोबेट जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ही प्रोबेट, जब somebody dies. उसकी वजह ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, उन्होंने सिचुएशन ये बताई है कि इस कोविड-19 की वजह से अब बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया से चले जा रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है अगर वो दुनिया से कोई रुखसत हो जाते हैं तो फिर प्रोबेट की भी ज़रूरत पेश आती है. तो उसके लिए उन्होंने पूछा. हाँ, फ़र्ज़ करें, इसकी सादा मिसाल लेके वाज़े कर लेते हैं कि प्रोबेट जो है एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आपकी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़, जो बैंक अकाउंट हैं, जो आपकी वफ़ात के बाद आपके जो डिसेंडेंट हैं उनको मिलने हैं. और किस तरह मिलने हैं, वो लीगल प्रोसेस को आप प्रोबेट कह सकते हैं सादा अल्फाज. वो कह रहे हैं इसके लिए किससे राब्ते की ज़रूरत है हमें? हाँ, उसके लिए ये चाहिए कि देखना पड़ेगा जो आदमी फौत हुआ है उसकी विल बनी हुई थी. अच्छा. अगर विल बनी हुई थी उसके अंदर एग्जैक्टर मुकर्रर किया होगा या एग्जैक्टर्स होंगे, वो अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके तमाम एसेट्स को इकट्ठा करें, आपकी लाइबिलिटीज़ को पे करें, सारे खर्चे पे करें. उसके बाद जो नेट अमाउंट बचती है उसको विल में जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं किसको क्या जाना चाहिए उसके मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें. अगर उनकी विल नहीं बनी हुई ठीक, तो फिर रूल ऑफ इंटेसिटी विल अप्लाई. उसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड फौत हुआ है तो वाइफ को फर्स्ट 270,000 पाउंड टैक्स फ्री मिलेंगे. ठीक. और बाकी जो अमाउंट बचेगी टोटल उसका 50% फिर उसको टैक्स फ्री मिलेगा मिसेज को. अच्छा. या अगर हस्बैंड वाइफ फौत होगी तो उसका वाइस वर्सा सेम होगा. जो बाकी उसमें 50% बचेगा वो बच्चों को फिर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. वो प्रॉपर एक रूल्स हैं, रूल ऑफ इंटेसिटी, उसके मुताबिक होगा. बिल्कुल ठीक है. कॉल लेते हैं जी, फिर मजीद सवाल जो आपकी तरफ चलेंगे. हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मेरा सवाल ये है, पूछना है कि मेरे पास 3 प्रॉपर्टी हैं. उसमें एक में तो मैं खुद रहता हूँ और एक मैंने रेंट आउट की हुई जो बाई टॉयलेट पे, और एक तीसरी प्रॉपर्टी वो मैंने एज ए रेजिडेंशियल ली है, और लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स रहते हैं. ठीक. तो मतलब मैं उसकी मॉर्गेज में ही देता हूँ, उनसे कुछ रेंट वगैरह तो लेता नहीं हूँ मैं.
تو اس میں کچھ مجھے HMRC میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا یا ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ؟ ٹھیک جی خالد صاحب. جی جو تو پراپرٹی آپ رینٹ کے اوپر دی ہوئی ہے بائی ٹو لیٹ، ظاہر ہے اس کا تو آپ کو رینٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے ہر سال. اگر آپ نے ڈکلیئر کسی وجہ سے نہیں کیا اس پراپرٹی کا تو وہ جو ہے وہ آپ ابھی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لیٹ پراپرٹی کمپین ہے HMRC کی ایک کمپین چل رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلا اپنا پراپرٹی کا رینٹ ڈکلیئر نہیں کیا یا کیپٹل گین ڈکلیئر نہیں کیا پچھلے 20 سال سے 20 ایئرز، وہ ابھی بھی اپنا ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ پرومپٹ کریں گے خود ریونیو کو تو پھر آپ کی جو پینلٹی ہے وہ بہت منیمم ہے، 10% یا 20% ہے. جو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو پیرنٹس جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی آپ کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے، لیکن آپ ان کو رینٹ فری وہ اس میں رہ سکتے ہیں پرووائڈیڈ جو اس کا موگیج انٹرسٹ ہے یا خرچے ہیں وہ آپ اپنی دوسری پراپرٹی یا اپنے بائی ٹو لیٹ بزنس میں کلیم نہیں کر رہے. اس کا کوئی خرچہ کلیم نہ کریں تو وہ پھر میرے خیال میں وہ اس میں رینٹ فری رہ سکتے ہیں. اس کا جو ڈسکلوجر ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کے کوئی ایکسپینسز کلیم کر رہے ہیں جیسے موگیج انٹرسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر ان کا مارکیٹ رینٹ بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یہ بڑا ضروری ہے. آپ کسی پروفیشنل سے مشورہ کریں، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر سے، وہ آپ کو صحیح اس کا مشورہ دیں گے. تھینک یو. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایک سوال کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس ایک اور سوال ہوتا ہے، تو اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ کو ای میل ایڈریس بھی نظر آتا ہے. جب ہم وقفے پہ جائیں گے یا جب ہم پروگرام ختم کر رہے ہوں گے تو اس ای میل پہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور خالد محمود CTA ٹائپ کریں تو وہاں ایک تو پروگرامز کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے اور وہاں جا کے آپ اپنے کوئی سوال و جواب بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ، تیسرا طریقہ بلکہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کیجئے اور اپنا نمبر چھوڑ دیجئے اور اگر سوال ہے تو وہ بھی چھوڑ دیجئے تو خالد صاحب آپ سے رابطہ کر کے آپ کو آپ کے سوالات کے تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں. خالد صاحب ایک سوال کسی نے چھوڑا، انہوں نے کہا جی دفتر اکثر و بیشتر آج کل بند رہتے ہیں اور کسی نے اگر ول لکھوانی ہے اور وٹنس کا بھی انتظام کرنا ہے تو کیا ان کووڈ-19 کے ان پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں یا خاص حالات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا یعنی بلکہ وہ مجھے بتایا جا رہا ہے ٹیلی فون کالز لے لیں، سوال کو پینڈنگ کر لیں. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو جی، کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ میرے پاس جی سن رہے ہیں ہم. اچھا وہ کوشچن یہ پوچھنا ہے میں نے کہ اگر آپ کے پاس بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے 5 سے اوپر ہے آپ تو اب انہیریٹ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں. بہت لوگ پروگرام میں دیکھتا ہوں وہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ لمیٹڈ کمپنی بناؤ اور لمیٹڈ کمپنی بنا کر اس کو ٹرسٹ میں ڈال دو، تمہارا انہیریٹ ٹیکس اسی وقت فری ہو جائے گا. اوکے. اور میں اور میری وائف دونوں سیپریٹ ٹیکس بھرتے ہیں. ٹھیک. ہمارا جوائنٹ پراپرٹی جوائنٹ ہے لیکن ٹیکس ہم جوائنٹ بھرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ پتہ کرنا ہے یہ بات درست ہے کہ نہیں. چلیے خالد صاحب آپ کو بڑا تسلی بخش جواب دیں گے. جی خالد صاحب. شکریہ. اس کے متعلق میں نے، اگر آپ کے پاس چانس ہو تو آپ سوشل میڈیا پر گوگل کر لیں یا چیک کر لیں گوگل پر. میں نے 3 پروگرام کیے ہیں بائی ٹو لیٹ انکارپوریشن کے اوپر، وہ لازمی آپ سن لیں. میں آپ کو رپیٹ بہت مختصر کر دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس 5 پراپرٹیز آپ نے بتایا ہے، یہ نمبر آف جو بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو آپ کے 20 آورز پر ویک آپ نے اس کے اندر اسپینڈ کرنے منیمم، تو وہ کرائیٹیریا میرا خیال ہے پورا نہیں ہوگا. آپ کے پاس منیمم 9-10 سے زیادہ یونٹس ہونے چاہیے. تو ایک کورٹ کیس ہوا تھا، اس کے مطابق بہت سارے اس طرح کی چیزیں وہ اس کی پوری کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ کو جو ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ جناب آپ کا کیپٹل گین جب آپ پراپرٹیز کو ٹرانسفر کریں گے کمپنی کے اندر، اگر آپ کا بزنس کنسیڈر نہیں ہوگا تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس لگے گا اور HMRC آپ کو کیپٹل گین ٹیکس مارکیٹ ویلیو پر فار ٹرانسفرنگ دا پراپرٹی ٹو اے کمپنی وہ لگا سکتا ہے. اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی بھی آپ کو لگ سکتی ہے جو مارکیٹ ویلیو کے اوپر. یہ دونوں جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کو لگیں گے. اور جو ایڈوائس دے رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ ان کی پروفیشن انڈیمنٹی انشورنس پوچھیں، ان کو رائٹنگ میں لیں کہ اگر یہ ٹیکس لگیں گے تو وہ کون پے کرے گا.
تو اگر وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ پے کریں گے یا وہ ایگری کرتے ہیں تو پھر تو آپ ان کی انڈیمنٹی اگر آپ مطمئن تو لیں. دوسری بات کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ بنا دیں گے وہ آپ کا انہیریٹنس ختم ہو جائے گا. انفارچونیٹلی اگر وہ امپلائی بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹریڈنگ کمپنی ہونا ضروری ہے میرے خیال میں. اگر وہ ٹریڈنگ کمپنی نہیں ہوگی, بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ کمپنی ہوتی ہے, اس میں انہیریٹنس ٹیکس کی میرے خیال میں وہ ایگزمپشن نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کسی پروفیشنل سے, کسی چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ لیں. آج کل اس کی بہت سارا میرے نظر میں بہت ساری مس سیلنگ ہو رہی ہے, تو پلیز اس ٹریپ میں نہ آئیں. آپ پراپرلی کسی پروفیشن سے چیک کریں اور وہ پراپر آپ کو رپورٹ لکھ کے دیں, ان کا لیٹر انگیجمنٹ چیک کریں, اس کی کوالیفیکیشن چیک کریں, اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں, اس میں رش نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال دیکھتے ہیں جی کس کی ہے. ہیلو جی, کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے جی؟ اچھا بھائی صاحب, گڈ ایوننگ. میرا نام میراز میاں ہے. جی جی. ہمارا تو پینشن ہو گیا نا 1 جنوری دس ایئر. تو میرے کو میں اور میرا وائف کتنا ملے گا؟ جی کین یو ریپیٹ یور کوشچن؟ رہتا ہوں رینٹ پہ دیتا ہے. کین یو ریپیٹ یور کوشچن؟ آپ اپنا سوال دوہرا دیں گے, دوبارہ سے بتائیے پلیز. او میرا پینشن ہو گیا نا 1 جنوری دس ایئر. تو میں مائی وائف اینڈ می 2% ہاؤ مچ گیٹ منی پینشن کتنا ملے گا؟ آپ ذرا ہولڈ کیجئے, ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وتھ خالد محمود جاری رہے گا. بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ ہولڈ بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن مجھے بار بار اسٹوڈیو سے بتایا جا رہا ہے وقت ہوا ہے وقفے کا, تو چلتے ہیں شارٹ بریک کی طرف. خالد محمود کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. جیسے میں نے وقفے سے پہلے بھی بتایا تھا, پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام ہر منگل کو آپ رات 8 بجے دیکھتے ہیں اور اتوار کو یہ ریپیٹ ہوتا ہے 11 بجے. اور اگر اس کے باوجود آپ ان 2 پروگرامز کو مس کر دیں تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ جا کے خالد محمود CTA ٹائپ کریں تو آپ کو ہمارے سارے پچھلے پروگرامز کی تفصیل مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ویب سائٹ, آپ کو جو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ہمارے اسٹوڈیو میں فون کر کے اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے آف دی ریکارڈ بات پوچھنی ہے, بہت سارے لوگ شرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی معاملات ٹیلی فون کے ذریعے لائیو پروگرام میں ڈسکس نہ کریں, تو وہ اپنا نمبر بھی چھوڑ سکتے ہیں. خالد صاحب آپ کو اس کا پراپر مشورہ بھی دیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں پروگرام کے بعد فون کرتے ہیں یا ایڈوائز لینے, وہ بہت تعریف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ خالد صاحب تک یہ تعریف پہنچا دیں. تو میں یہاں کوشش کرتا ہوں کہ خالد صاحب کی کم سے کم تعریف کروں. میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ پروفیشنل ہیں اور چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, اور ان کے مشوروں اور تجاویز سے ابھی تک بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوا. اور فائدہ ہونے کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ خالد صاحب جو ہمیں معلومات دیتے ہیں اس سے ہم بہت ایجوکیٹ ہوئے ہیں, اس سے ہمیں بہت ساری اویئرنیس ملی ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کن چیزوں کے لیے کیا کیا ٹرمز کنڈیشن ہے. جیسے سب سے بڑا جو معاملہ کافی عرصے سے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ول لکھوانے گئے اور بلا سوچے سمجھے ٹرسٹ بنا دیا. تو ٹرسٹ بنانے کے لیے جتنی تفصیل سے خالد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ٹرسٹ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, کن حالات میں بنانا چاہیے, اس کا نقصان کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں, اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. خالد صاحب یہ تعریف نہیں ہے, صرف یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو لوگ عام طور پہ ای میل کے ذریعے سے, ٹیلی فون کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں. ابھی ٹیلی فون لائن پہ بھی کچھ لوگ ہولڈ کیے ہیں, لیکن وہی بات جو میں وقفے سے پہلے پوچھ رہا تھا, دفتر بند ہیں, لوگ ول لکھوانا چاہیں, وٹنس کے لیے کچھ کہنا چاہیں, تو ان کے ان خاص سرکمسٹانسز میں, بلکہ اب تو کووڈ کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ول اگر نہیں لکھوائے تو جلد از جلد لکھوا لیں. جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے, اس کے لیے میں تھوڑا تفصیلاً جواب دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیمپریریلی 2 سال کے لیے رول بدل دیے. اچھا, پہلے یہ تھا کہ آپ کا وٹنس, دونوں وٹنس کا پریزنٹ ہونا ضروری تھا فزیکلی جب آپ سائن کرتے ہیں ول کے اوپر. تو جو 1837 ایکٹ ہے سیکشن 9, اچھا, اس کو امینڈ کر دیا انہوں نے اگلے سال 2022 تک, اچھا, فیبری تک. تو آپ اپنی ول جو ہے, آپ کا ایڈوائزر آن لائن آپ اس کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ جب ول بنا لے تو آپ کو وہ پوسٹ میں ول بھیج دے گا آپ کے گھر میں, اور آپ اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے اسی ایڈوائزر کے ساتھ, اس کی فرم کے اندر کسی اور کے ساتھ 2 وٹنس دیکھیں گے, آپ سائن کر دیں,
پھر وہ فزیکل ول آپ پوسٹ کر دیں واپس اپنے ایڈوائزر کو. پھر وہ دوبارہ کال کرے گا. جب وہ سائن کریں گے تو آپ ان کو وٹنس کریں گے ویڈیو کال کے اوپر. دونوں کی ریکارڈنگ آپ رکھیں گے اور آپ کی ول بالکل ویلڈ ہوگی. اب گورنمنٹ نے کچھ رول بدل دیے ہیں تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ جناب کووڈ ہے کہ ہم نے ول نہیں بنا سکے تھے. اگر آپ ول بنانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر بنائیں. یہ فیسلٹی آج کل موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی سوال سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے لیکن ٹیلی فون کالز لیتے ہیں پہلے, پھر سوال ہے جو آپ کی طرف چلیں گے. ہیلو جی, کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی, کون کیا پوچھنا چاہیں گے؟ Hi, sorry. I've got a question for Mr. Mahmood about the buy-to-let property. Yeah, you can ask question, yes. Hi, Mr. Mahmood. Basically, I've got, in total, like we got 3 buy-to-let properties. So, of course, basically 2, one on my own and one with my brother joined. So I would like to ask, and we are in process to buy maybe 1 or 2 more properties. I was just asking, I know I've seen your program, and it's really good. So first question would be and you just answered this question as well. It's not a good idea. The properties I've already had on my name or my name or my brother's name, transfer it to limited company, because then we have to pay the capital gain and maybe a stamp duty. I think in future, if you're buying any property, would be a good idea to buy on a limited company. Because I know if you are kind of earning, because I'm employed as well. So if you are earning, I know less than 50,000, then maybe be a saving in tax. Or let's say I've got a kind of 1 child and my brother got 1 child. So let's say if we have on a limited company, then is it easy to transfer on kind of children's name without any kind of the stamp duty or capital gain? Or, I mean, say, what do you advise, to do in future in terms of and how what we can save if we buy on limited company or just as normal? That's why I've got your question. Ji Khalid sahab, what's the best option for him? I think this is almost a tax advisory question, but I can answer as much as I can. You got existing few properties on your personal and your brother names. Depending if you are, as you mentioned, if you are below 50,000 normal basic rate taxpayer, and the new property you're buying, if the combined rental is below 50,000 as a whole, and their interest will still be fully eligible, because 20% relief still will be available. So you just don't need to rush for limited company. Limited company got its own pros and cons. For example, if you are 50%, or so if your income is more than 50% overall, or you're 40% taxpayer, and now you're looking to buy more properties, generally in these days, people recommend to buy those property in a limited company. You ask for later on for if you've got a young child, whether you can transfer maybe a shareholding of property to them. I recommend that under 18 children, income will be treated as parent income. Generally, you don't need to transfer those to your young children. There are some other planning opportunities available. If you can contact me, we can discuss further, but it's a kind of advisory question. This TV program is just awareness, it's not advisory. Thank you. Thank you very much. I think you have got enough answer of your question. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو جی, کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ جس زبان میں سوال پوچھیں گے 3 زبانیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور 3 زبانوں میں جواب دے سکتے ہیں, اردو, ہندی میں, یا پنجابی میں اور انگریزی میں. تو یو کین آسک کویشچن ان اینی آف دیز 3 لینگویجز. ہاں جی, پنجابی بولو جی, پنجابی بھی بول لینے ہیں. دسو کی سوال ہے تہاڈا؟ بھائی سوال ہے ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਇਹ 10 year ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 250 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ.
ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ IFA ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗਰ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਟੂ ਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾफ़ੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरा ख्याल कि तुसी किसी IFA ਨਾਲ राब्ता करो। थैंक यू। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। बल्कि कॉल पे जाने से पहले किसी ने एक सवाल छोड़ा है कि खालिद साहब आप हमेशा ये कहते हैं कि जब आप टैक्स के सिलसिले में, ट्रस्ट के सिलसिले में या कोई जब आप विल लिखवाने जा रहे हैं, ये सारे जो एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ज़ाहिर है ये, तो आप ये कहते हैं किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड से आप रब्ता करें। तो उन्होंने पूछा है कि हम कैसे चेक करें। कहने लगे हम आपकी वेबसाइट पे गए, हेडलीज एंड को वहाँ देखा तो आपकी क्वालिफ़िकेशन सारी वो उस तरह से लिखी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट हैं लेकिन उन पे वहाँ कहीं निशानदेही नहीं, तो उसका क्या तरीक़ाकार क्या है? बहुत आसान तरीका है आजकल। फ़र्ज़ करें कि आप देखना चाहते हैं कि पर्सन इज़ अ चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र, आप गूगल करें जो CTA के लिए और जो इंस्टीट्यूट है CIOT, अच्छा। उसके वेबसाइट पर जाके उनकी डायरेक्टरी में उनका नाम होगा, उनको टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। अगर लॉयर है तो लॉ सोसाइटी से, अच्छा। या लीगल सर्विस बोर्ड से, जहाँ से भी वो रजिस्टर है। तो ये आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब मेक श्योर करें कि जो आपको ट्रस्ट की टैक्स की एडवाइस कर रहा है एटलीस्ट उसकी अपनी क्वालिफिकेशन तो चेक करें कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, क्या वो खुद कर रहा है या किसी से आगे बनवा रहा है। अच्छा, ये बड़ा मसाइल हैं, तो इसलिए लिहाजा ज़ाहिर उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। अगर कोई किसी, मैं आपसे सर्विस ले रहा हूँ, आप किसी और से सर्विस ले रहे हैं, वो किसी और से सर्विस ले रहा है, बिल्कुल चेन बनाई हुई उन्होंने। अभी जो पहले क्वेश्चन हुआ था, हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा पहले कि साहब मेरी कोई 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको वो कह रहे हैं कि आप बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं आपके लिए। उन्होंने बहुत हैवी फ़ीस मांगी उनसे, जबकि हमें पता चला कि वो खुद क्वालिफाइड नहीं थे और उन्होंने आगे किसी से करवाना था काम। तो ये इस तरह की आजकल के हालात में इस तरह होना नहीं चाहिए। आपको डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए आपके एडवाइज़र के पास। आप उसे क्वेश्चन करें, जब मुतमिन हो जाएं आपके अजीज़ व अक़ारब, उनसे कहें कि जनाब अगर आपको नहीं पता है इनको चेक करें। आज हर जगह आप चेक कर सकते हैं, रेगुलेटेड हैं तो फिर जाके करवाएं आप। इससे पहले कि मैं टेलीफोन कॉल लूँ, बल्कि एक मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। किसी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि इन कामों के लिए औसतन फ़ीस कितनी है, एवरेज फ़ी, आपने बताया कि इतने। तो एक और जिन्होंने ये सवाल मुझे भेजा था, मैंने आपसे किया, तो उन्होंने कहा कि वाकई खालिद साहब हमसे तो हज़ारों पाउंड लिए गए हैं। जिस काम के लिए आपने 800-900 पाउंड बताए, पता चला उसके लिए तो 4-5 हज़ार पाउंड चार्ज कर लिए गए और काम भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, बहुत से लोगों को हमने देखा कि उनको एक सेट दिया जा रहा है कि तकरीबन 2500 या 2700 तक फ़ीस, उसमें जी आपका ट्रस्ट भी है, उसमें फ़लाँ चीज़ है, जिसमें ट्रस्ट की हो सकता ज़रूरत ना हो। ठीक। हाँ, अलबत्ता मैंने जिक्र किया था कि आप विल बना रहे हैं, आप प्रोटेक्शन देनी है आपने। ठीक। आप विल के अंदर बहुत इनएक्सपेंसिव ट्रस्ट है, बहुत महंगा नहीं है। ठीक। सम लॉयर चार्ज करते हैं 300, 250, 350, दैट्स मैक्सिमम अ ट्रस्ट विद इन द विल। ठीक। तो आप उसमें वही वो काम करता है ट्रस्ट जो आपने लाइफ टाइम में किया। ठीक। उनके सम टाइम 1800 या 1500 तक भी चार्ज कर रहे हैं लोग। ठीक। उसकी ज़रूरत हो सकता ना हो। ठीक। तो ये मिस सेलिंग में आ जाता है। तो आप वही काम बिल के अंदर बनाएं और सादा तरीके पर आप जो है उनको वही फ़ायदे उनको उसमें मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं जी कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, जब आप टेलीफोन कॉल करें तो कोशिश किया करें कि सवाल लिख लें और अपने टेलीविज़न की आवाज़ भी कम कर दें, तो आपको भी आसानी रहेगी और हमें भी। हेलो हाँ जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हम पूछना चाहते हैं कि अगर किसी के पास 4-5 प्रॉपर्टीज हों और उसको कंपनी के नाम, उसके सोल नाम पे है अभी, पर उनको चेंज करना है इनटू कंपनी। ठीक। So what's the best way without causing too much stamp duty and other taxes, or if there's any easy way we can move it? This is very popular question. This question been
put in front of Khalid Saab many times, so I will ask him again to answer this question. Yeah, I just mentioned about 10 minutes ago that if you got only few number of properties and it's not technically is a business you're running, you're spending 20 hours or more in that business every week. And plus there are some other conditions, you're not fulfilling those conditions, you got just buy-to-let properties, you're looking to put into limited company. Unfortunately, it will be a capital gain tax as market value and stamp duty at market value. Stamp duty could be slightly less because there's a multi-dwelling relief and some other relief available. Some professional will be able to help you. But I think capital gain will be unfortunately payable. And and also if you got a mortgage on that property, you need lender's consent. If lender consent is not taken and you try to transfer via trust and you contravening mortgage terms, therefore there may be a breach for this one. And there's no other way. If somebody guiding you or we will do it for you, I mentioned you need to check their professional indemnity insurance, you check their qualification. Generally, they are probably not qualified or they are not have a proper system. If they're qualified, they should give you proper protection. Then if they are saying there will be no capital gain, no stamp duty, then obviously you can rely on their advice and eventually a negligence claim may be there. So you please be careful. I'm telling all my listeners or people who are watching that they should be very careful on that. बिल्कुल ठीक. इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है. हमारी स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, उस पर आप अपना सवाल या अपनी जो भी एडवाइस लेना चाहते हैं उसकी तफसील लिख के भेज सकते हैं या हमारे स्टूडियो में अपना नंबर छोड़ सकते हैं. और उन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें फ़ीडबैक देते हैं और जो खालिद महमूद CTA की जो सोशल मीडिया का लिंक है उस पर जाके अपनी राय भी देते हैं और अपने सब उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और उनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोग्राम है कहाँ तक पहुंच रहा है और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है. ख़त्म करने से पहले खालिद साहब बताना चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में क्या होगा? हाँ, अगले प्रोग्राम में हम विल्स और ट्रस्ट को जारी रखेंगे, लेकिन उसमें हम विल के अंदर जो लाइफ इंटरेस्ट ट्रस्ट बनाया जाता है दूसरे स्पाउस के लिए, अगर यंग्स हैं और उनके लिए मैरिज ब्रेकडाउन हो जाए, जब कोई वफ़ात हो जाए तो दोबारा मैरिज और बच्चों का क्या पोजीशन बनती है, लाइफ इंटरेस्ट ट्रस्ट जो है वो उसके लिए हम सब बात करेंगे. पर्टिकुलरली अगले वीक ये बात होगी. इसके साथ ही अपने मेज़बान फैज़ान आरिफ और ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद साहब के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड और प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, उन्हें भी इजाज़त दीजिए. अगले हफ्ते मुलाकात होगी.